ہمارے بہت ہی محترم بھائی اور بہاولپور کے ایک جانی پہچانی شخصیت اور یہاں کے سیاسی دنیا کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ جناب ملک کامران صاحب اور ان کے بھائی ملک جاوید صاحب اور ان کے تمام دوست جو اس وقت آئے ہیں موجود ہے، جماعت اسلامی میں شمولیت پر مبارکباد دیتا ہوں۔ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور ملک کامران صاحب نے بتایا کہ سوچ سمجھ کر اسلام کے خاطر اور پاکستان کی خوشحالی کے خاطر میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کرتا ہوں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جانی اور مالی اور بقیہ ساری زندگی جو اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، میں اللہ کی دین پر نچاور کرنا چاہتا ہوں، مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی دین کے لیے اور پاکستان کی تعمیر کے لیے جماعت اسلامی سے کوئی بہتر آپشن نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے طویل سوچ بچار کے بعد شعوری طور پر نظریاتی طور پر جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ میں ان کے اس فیصلے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خیر کا کام لے لے، اسلام کا اور پاکستان کی خدمت کا کام لے لے، اور یہ فیصلہ ان کے لیے دنیا میں بھی عزت کا اور آخرت میں جہنم سے نجات کا اور جنت کا ذریعہ بنے۔ اس وقت پاکستان جل رہا ہے، ایک طرف دشمنوں کی سازشیں ہیں اور دوسرے طرف ملک میں آستین کے سانپ ہیں جنہوں نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہے، سیاست کو یرغمال بنایا، معیشت کو یرغمال بنایا۔ ایک طرف ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے جس میں 75,000 سے زیادہ ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، لیکن آج کے لمحے میں پاکستان کو سیاسی دہشت گردوں کا سامنا ہے، معاشی دہشت گردوں کا سامنا ہے، اور پاکستان کو ان لوگوں سے خطرہ ہے جن کو پاکستان کے عوام نے ہمیشہ ووٹ بھی دیا ہے، سپورٹ بھی دیا ہے، کندھوں پر بھی بٹھایا ہے، ایوانوں میں بھی پہنچایا ہے، لیکن اس کرپٹ مافیا نے 75 سالوں میں پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور آج بھی یہ لوگ، یعنی آج کے دن بھی یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں سب کے سب اس وقت اقتدار میں شریک ہے۔ پی ڈی ایم اقتدار میں شریک ہے، پیپلز پارٹی اقتدار میں شریک ہے، پی ٹی آئی اقتدار میں شریک ہے، اور جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے نہیں، شاید کسی اور نے تباہ کیا۔ 14 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی، 9 سالوں سے پی ٹی آئی وہاں اقتدار میں ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ویژن، کوئی پروگرام ہے تو کر کے دکھاتے۔ کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، 14 سالوں سے پیپل پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، مرکز میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے۔ تو آپ روتے کیوں ہیں؟ کر کے دکھائیں۔ اگر آج عمران خان کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا
لیکن پی ٹی آئی اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکے، تباہ کر رہے ہیں، کر گئے ہیں، ٹھیک نہیں کر سکے۔ الیکشن کمیشن کو ٹھیک نہیں کر سکے، نیب کو ٹھیک نہیں کر سکے، عدالتوں کو ٹھیک نہیں کر سکے، ایک نصاب تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم نہیں دے سکے، اور ان کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا، میرٹ کا ہر سطح پر وائلیشن۔ لیکن اگر کچھ عرصہ قبل نواز شریف صاحب چوک اور چوراہوں میں اور جلسوں میں یہی بات کرتے تھے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تو عدالتوں میں انصاف مسلم لیگ کی وجہ سے نہیں ہے۔ طویل عرصے سے تو یہی لوگ حکمران ہیں، تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، ان کے وجہ سے ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کرپشن کیا اور کرپشن میں ان کے وجہ سے اضافہ ہوا۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے قرض لیے اور 22 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کو، بہادر پاکستانیوں کو، خوددار پاکستان کو پی ٹی آئی، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ انہوں نے ہمارے بچوں کو، انہوں نے ہمارے آئندہ نسلوں کو، ان کے مستقبل کو بھی آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ 31,000 ارب قرضہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے لیا تھا، اور اس وقت پی ٹی آئی نے اتنے قرض لیے کہ 31,000 میں اضافہ ہو کر اب 53,000 کا قرضہ ہے ہمارے غریب پاکستانیوں کے کندھوں پر دیا۔ انہوں نے ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دیا، بلکہ غریب اور امیر کی بنیاد پر تعلیم ادارے تقسیم کیے۔ انہوں نے ہمارے لوگوں کو علاج کی بجائے ہاسپٹلز میں بھی وی آئی پی کلچر دیا، کہ آج کوئی غریب آدمی ہاسپٹل میں جاتا ہے تو ڈاکٹر ان کے کپڑوں سے اندازہ، ان کے جیب سے اندازہ لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ باہر نکلو، تمہارے لیے سرکاری وارڈ میں چارپائی نہیں ہے۔ کیا لاہور کے ہاسپٹل میں ایک غریب خاتون کو وارڈ سے نکالا، چارپائی نہیں دی گئی، اور انہوں نے ہاسپٹل سے باہر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی، لیکن وی آئی پی کمرے خالی پڑے تھے۔ جب ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ وہ کمرہ تو خالی ہے، تو ایڈمنسٹریٹر نے جواب دیا کہ یہ تو وی آئی پی کے لیے ہے۔ تو کیا وی آئی پی اور وی آئی پی ڈبل ٹیکس دیتے ہیں؟ کیا ان کے 4 پاؤں ہیں؟ کیا ان کے 4 آنکھیں ہیں؟ کیا ان کے 4 ہاتھ ہیں جو زیادہ کما کر پاکستان کو دیتا ہے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تمام ادارے، عدالتوں میں اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا ہے تو ان پارٹیوں کی وجہ سے، جن کو زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب لیڈ کرتے ہیں، ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ 12 بجے بھی عدالت کھلتی ہے۔ اگر وی آئی پی اور وی آئی پی کو ضرورت ہو، پرسوں رات 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گیا، اس لیے کہ ایک وی آئی پی ممبر قومی اسمبلی کو مسئلہ درپیش تھا، تو ان کی ضرورت تھی کہ ضمانت ہو، تو 11 بجے بھی عدالت کھل جاتے ہیں۔ کیا کسی مزدور کے لیے، کسی کاشتکار کے لیے، کسی دہقان کے لیے، کسی ڈرائیور اور کنڈکٹر کے لیے، کسی بیمار اور نوجوان اور غریب ماں اور بہن کے لیے ہماری عدالتیں اسی طرح ایکٹیو ہیں؟ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کیا، جو آج بھی اس ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتی ہے۔ اور جب ان کو یقین آتا ہے کہ اب میری باری آنے والی نہیں ہے، تو پھر ان تینوں پارٹیوں نے کوشش کی ہے کہ ماشاء اللہ لگ جائے
لیکن کوئی اور اس کھیل میں داخل نہ ہو، میرٹ کی بنیاد پر فیصلے نہ ہو، انصاف کی بنیاد پر فیصلے نہ ہو۔ انہوں نے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کیا۔ ان تینوں پارٹیوں نے ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے رسماً لفظاً زبانی مطالبہ بھی نہیں کیا۔ زرداری صاحب کو بھی موقع ملا تھا، نواز شریف صاحب کو بھی موقع ملا تھا، اور آج بھی عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ تو میری دوستی تھی۔ آپ کی دوستی تھی تو کیا آپ نے ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کا مطالبہ کیا؟ ان تینوں پارٹیوں نے ڈاکٹر عافیہ کی موت کو ان کے جیلوں میں قبول کیا ہے۔ وہ امت کی بیٹی ہے، وہ پاکستان کی عزت ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، وہ قرآن کریم کا حافظہ ہے، وہ دنیا کے 7 جینیس ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان بیٹی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو توفیق نہیں دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کا مطالبہ کرے۔ ان تینوں بڑے پارٹیوں نے بڑا جرم کیا ہے کہ کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں باڑ لگائی گئی اور باقی حکومتوں نے اس پر چشم پوشی اختیار کی، اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو 5 اگست 2019 کو انڈیا نے مکمل قبضہ کر کے آئین میں تبدیلی کر کے اس کی ریاستی حیثیت کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کا نام و نشان مٹا دیا کہ جو کشمیر کے آزادی کے لیے ایل او سی کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا۔ تو جو کشمیری ان کے حمایت میں قدم اٹھاتا ہے وہ غدار ہوتا ہے یا وفادار پادار ہوتا ہے؟ لیکن انہوں نے یہ تینوں کا اس پر اتفاق ہے، یہ تینوں ایک پارلیمنٹ میں تھے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، تینوں نے مل کر آپ کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کیا، تینوں نے مل کر باقر رضا کو آئی ایم ایف کے ایجنٹ اور غلام کو یہاں گورنر تسلیم کیا، جنہوں نے مصر کی معیشت کو تباہ کیا تھا اس انسان کو یہاں لا کر آپ کے اوپر مسلط کیا۔ ان تینوں نے ایک ہی طرح کے کام کیے۔ کسی نے ریمنڈ ڈیوس جو پاکستانیوں کا قاتل ہے امریکہ کے حوالے کیا، کسی نے ابھینندن کو انڈیا کے حوالے کیا جو پاکستانیوں کا دشمن ہے، کسی نے آسیہ کو جو توہین رسالت کی مرتکب ہوئی تھی مغرب کے اب کہنے پر ان کے آرڈر پر ان کے حوالے کیا۔ حال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تو ممتاز قادری شہید کیے گئے۔ تو ان کی سوچ ایک ہے، ان کا ویژن ایک ہے، اپنے مفادات اور اپنے خاندان کے مفادات۔ آج کس طرح پاکستانیوں تمہارے اوپر اپنی نئی نسل کو مسلط کیا، بچوں کو تمہارے اوپر وزراء بنا کر آپ کے آئندہ 50 سالوں کے لیے ایک نئی نسل تمہارے اوپر مسلط کیا۔ تو تمہارے اوپر یہ لوگ مسلط تھے، اور اس وقت تمہارے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے گود میں جو بچے ہیں ان کے لیے نئے لوگ انہوں نے لائے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ تو ٹیکس بھی نہیں دیتے، یہ کیسے غریب کے غم خوار ہو سکتے ہیں؟ ایک 300 کنال گھر میں رہتا ہے، دوسرا 500 کنال گھر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کے ان سیاستدانوں کے اثاثے ان سے لے کر قومی خزانے میں جمع کیا جائے تو ہمارے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، ہم تو تمہاری وجہ سے مقروض ہے۔ کیا تمہاری کھوپڑیاں 2 ہیں؟ کیا تو 4 ہاتھ رکھتے ہیں کہ تمہارے شوگر ملز میں اضافہ، تمہارے بینک بیلنس میں اضافہ، تمہارے کارخانوں میں اضافہ، اور غریب آدمی نان شبینہ کا محتاج؟ کل میں چلستان گیا ہوں،
پانی کے قطرے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. تمہارے کتے فرانس کے درآمد شدہ پانی لیتے ہیں، فرانس سے درآمد شدہ شیمپوں پر تم اپنے کتوں کو اور گھوڑوں کو نہلاتے ہو، اور میرے چولستان کے غریب چولستانی بھائی پانی کے لیے ترس رہے ہیں. دنیا کا 5واں بڑا جنگل بلوچستان میں 15 دنوں سے آگ لگی ہے. 25 ارب کے چلغوزے ہر سال سے اس سے ہم برآمد کرتے ہیں. اس میں آگ لگی ہے، اس کے بجھانے کے لیے کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ خود مفادات کی آگ لگی ہے جس میں یہ پورا پاکستان کو انہوں نے ایندھن بنایا. بھائی میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، بلوچستان کے ایک تعلیم یافتہ خاتون نے خودکش حملہ کیا. فتوے تو آپ نے لگائے کہ غلط کیا، کون خودکش حملے کو جائز سمجھتا ہے؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک تعلیم یافتہ خاتون کیوں خودکش حملے پر کس نے راضی کیا، کیوں مجبور ہو گئی؟ بیماری کی علامت ہے کہ تمہارا نظام کوکھلا ہو گیا ہے، تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہارے استحصالی نظام کی وجہ سے، تمہارے مس مینجمنٹ کی وجہ سے، تمہارے جھوٹ کی وجہ سے، تمہارے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے، تمہارے دھوکوں کی وجہ سے قوم تنگ ہو گئی ہے. مرد تو کیا، اب خواتین نے بھی خودکش حملے شروع کیے ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہر چیز کا الزام باہر کی دنیا پر لگا کر آپ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں؟ کراچی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، کراچی میں پانی نہیں ہے، کراچی میں بجلی نہیں ہے، قبائلی علاقوں کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کر سکے، جنوبی پنجاب کے ساتھ مسلم لیگ نے، پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے صوبے کا وعدہ کیا، کیا بنایا؟ یوسف رضا گیلانی تو بن گئے تھے وزیر اعظم. آپ کے باولپور کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ صوبہ نہیں ہے نیا صوبہ، ایک صوبہ کی بحالی ہے، ایک پرانی ریاست اور پرانے صوبے کے بحالی ہے. کیا وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا؟ میں آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں کہ کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے نوجوان ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے خاطر جماعت اسلامی کا ساتھ دے؟ آج کرپشن کا مسئلہ ہے تو کرپشن فری جماعت تو جماعت اسلامی ہے، تو کرپشن فری پاکستان جماعت اسلامی بنا سکتی ہے. آج اگر اس ملک کو ایک حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے تو حقیقی جمہوریت تو تمام اداروں کے اعتراف کے طور پر کہنا چاہتا ہوں. بل ڈیٹ نے بھی سروے کیا ہے کہ حقیقی جمہوری جماعت جماعت اسلامی ہے. تو یہ ملک اگر جمہوریت کی بنیاد پر چل سکتی ہے تو حقیقی جمہوری جماعت تو جماعت اسلامی ہے پر بنا ہے، اور اس نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک ترقی کرے گا. تو اس نظریہ کی وارث جماعت جماعت اسلامی ہے. آپ کو عدل اور احسان کی ضرورت ہے، عدل اور انصاف کی ضرورت ہے، تو پھر عدل اور انصاف اس ملک میں ترازو کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم نے سود کے خلاف لڑائی لڑی، ہمیں کامیابی ملی. اب ہم چاہتے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو، اور جس پارٹی نے، جس بینک نے یا مرکزی حکومت نے وفاقی شرعی عدالت کے خلاف اپیل کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ بینک ہے جو دوبارہ اپیل کے لیے جاتا ہے. ان کو ہم تالے لگائیں گے، عوام ان کا محاصرہ کریں گے. اگر حکومت نے سودی نظام کے خاتمے کے بجائے دوبارہ سودی نظام کی ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ڈالنے کی کوشش کی تو قوم ان کے ٹانگیں بھی توڑیں گے اور ان کے ہاتھ بھی توڑیں گے. اب قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے. اب تمہارے چراغوں میں تیل نہیں ہے، اب تم ڈیلیور نہیں کر سکتے، اب تمہارے ساتھ الفاظ ختم ہو گئے ہیں. تم نے جو کرنا تھا وہ کر گئے. یہ ڈھلٹی سیاست، گالی گلوچ کی سیاست
ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا اس نے ہمارے کلچر کو بھی تباہ کیا، برداشت آپ کے اندر ختم ہوا ہے۔ میں اس لیے پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا ساتھ دے دے کہ پی ڈی ایم کی منزل اسلامی نظام نہیں تھا، صرف حکومت کی حصول تھی۔ ہم اس لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہے، ساتھ نہیں دیا کہ پی ٹی آئی کا مقصد ملک میں اسلامی نظام نہیں تھا، اپنے مفادات تھے۔ انہوں نے بھی 4 آدمی پیپلز پارٹی کے اور 5 آدمی پرویز مشرف کے اور 6 آدمی ایم کے اور کچھ مسلم لیگ کے جمع کر کے ایک پارٹی بنائی جو نہیں چل سکی، نہیں ڈیلیور کر سکی۔ ان کے ساتھ کہنے کے لیے، بتانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں سازش ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہوئی ہے کہ ہمیں حکومت دی گئی۔ جن سے حکومت لی گئی وہ بھی کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو گئی کہ مجھ سے حکومت لی گئی۔ یہی چند لوگ ہیں، ایم کے لوگ، باپ کے لوگ، مسلم لیگ قاب کے لوگ۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کس کے اشاروں پر فیصلے کرتے ہیں، یہ ہر مسئلے میں کس گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اگر کل ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا تو یہ ہیرو بن گئے تھے، اور جس کو آپ پنجاب کا بڑا ڈاکو کہتے تھے اس کو سب سے اہم پوسٹ دیا، وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی کہ جو آپ کا ساتھ دے وہ ہیرو، جو آپ کا ساتھ نہ دے وہ زیرو۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے آج شہباز شریف صاحب کا ساتھ دیا۔ تو یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے عوام کے ساتھ۔ یہ جو اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں اپنی جگہ پر، ان کے بنگلے ہیں، مری میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، ہر جگہ ہیں، ملیشیا میں ہیں، دبئی میں ہیں۔ گرمی سردی سے وہ تنگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن غریب انسان متاثر ہوتا ہے جو روزانہ 1 کلو دال لیتا ہے 350 روپیہ پر، جو خوراک کا 1 کلو گھی لیتا ہے 550 روپیہ پر۔ اس کا مسئلہ ہے جو آج سیب کے تصویر، کیلے کے تصویر بچوں کے دکھانے کے لیے ہے، کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ خرید سکتا ہے؟ 500 گنا تو دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ میں نے گزشتہ عید میں چیک کیا، لوگ نماز کے لیے آئے تھے لیکن نئے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے، ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے۔ آئیے مل کر شہزادوں کی سیاست کو، لاڈلوں کی سیاست کو، نوابزادوں کی سیاست کو، امریکی یاروں اور وفاداروں کی سیاست کو دفنا دے۔ اس کے لیے ایک انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک نظریاتی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جنہوں نے جرنیلوں کو بھی دیکھا، ان کی حکومتوں کو بھی دیکھا، اور جنہوں نے مافیاز کے ان ایجنٹوں کو بھی دیکھا، انہوں نے ان کے درد میں اضافہ کیا، ان کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اب ایک چانس، ایک موقع متبادل اس ملک میں اسلامی نظام کا ہے۔ سودی نظام کا مقابلہ کیا ہے؟ اسلام کا نظام۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام کوڑے مارنے کا نام نہیں ہے۔ اسلامی نظام نام ہے عدل اور انصاف کا، کہ محمود اور ایاز ایک صف میں نظر آئیں، ایک غریب آدمی بھی حکمران کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکے کہ ہمیں تو ایک چادر ملی ہے، آپ کو کیسے 2 چادر ملی ہیں۔ اسلامی نظام نام ہے جسٹس فار آل، سب کے لیے انصاف، سب کے لیے تعلیم، سب کے لیے روزگار، سب کے لیے چھت، سب کے لیے عزت۔ یہ عزت صرف ان سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے، ان شہزادوں کے لیے نہیں ہے۔ تو بابا یہ کیسا نظام ہے کہ لیڈر کا بیٹا لیڈر بنے گا؟ کو خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان بنگلوں کا طواف کرتے رہے
اور کھیتوں اور کارخانوں میں محنت پسینہ بہا کر ان کے پراپرٹیز اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کرتے رہے، یا آپ کی بھی کوئی عزت ہے؟ کیا آپ کے پیٹ کو عزت کے نوالی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کی جسم کو عزت کے ساتھ حیا کے لباس کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ آپ کے پاؤں میں، آپ کے بیٹی اور آپ کے بیٹے کے پاؤں میں عزت کے ساتھ کوئی جوتا پہننے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کی کوئی عموم نہیں ہے؟ کیا آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ تو 74 سال ان سے ایک ہی تماشا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام اور پھر ابن غلام تمہارے اوپر مسلط ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ ہم اس سے بغاوت کا اعلان کر کے ایک انقلابی اور نظریاتی جدوجہد کرے، اور جماعت اسلامی یہی انقلابی جدوجہد کر رہی ہے۔ آج کے دن یاسین ملک کو گرفتار کیا ہے انڈین گورنمنٹ نے، اور کل ان کے خلاف حکومت ایک فیصلہ دینے والی ہے۔ میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو انڈین گورنمنٹ نے قتل کیا، کتنے لوگوں کو مفلوج بنایا، کتنے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کی، لیکن پاکستان کے مرکز اسلام آباد میں کوئی سلطان ٹیپو نہیں ہے، کوئی ابن قاسم نہیں ہے، کوئی ابن غزنوی نہیں ہے۔ ہر ایک نے کوشش کی ہندوستان کے ساتھ دوستی کرے، لیکن دوستی کے نتیجے میں پاکستان کا جغرافیہ اور نظریہ دونوں غیر محفوظ ہے۔ اس لیے حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قیمت پر ملک یاسین کی پھانسی کو رکوا دے، جس قیمت پر بھی ممکن ہو ان کی پھانسی، ان کو سزا ہر پاکستانی اور ہر کشمیری کے لیے سزا ہے۔ ہیرو ہیں، اور کل میں پاکستانیوں سے جہاں جہاں بھی وہ موجود ہے اس سزا کے خلاف احتجاج کی اپیل کرتا ہوں، اس لیے کہ ملک یاسین کو اگر سزا دی جاتی ہے اور آزادی کا یہ شمع بجھ جاتا ہے تو شاید ہی کل کوئی اور اس طرف قدم اٹھا لے۔ اس لیے اس شمع کو روشن کرنا ہے۔ میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر ان کی اہلیہ ہے، آج ان کے اہلیہ سے میری ٹیلی فون پہ گفتگو ہو گئی، مشال ملک صاحبہ کو، اور آپ سب کی طرف سے ان کو میں نے تسلی دی کہ اس جنگ میں آپ اکیلے نہیں ہیں، 22 کروڑ عوام آپ کے اس درد میں شریک ہے۔ جتنے بھی انسانی حقوق کے تنظیمات ہیں، بین الاقوامی انسانی حقوق کی کمیشن ہے، ان میں مشعل صاحب کو بھیجا جائے، مشال صاحبہ کو، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ یہ مظلوم ہماری بیٹی اپنی آواز میں اور اپنے الفاظ میں دنیا کو آگاہ کرے۔ آج یہ ہے اور نواب محمد صادق خان عباسی کی برسی ہے۔ نواب صادق عباسی کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں پاکستان میں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح یہ بھی محسن پاکستان ہے۔ انہوں نے باولپور ریاست کا الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ، اور جب پاکستان کی حکومت کے ساتھ تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں تھے تو صادق خان عباسی صاحب نے اپنی ساری دولت قائد اعظم کے حوالے کر کے ابتدائی تنخواہیں وہی دیتے رہے، اور یہاں بھی ان کی حکومت عدل اور انصاف کی حکومت تھی۔ تو آج ان کی برسی ہے، ہم ان کے بخشش کے لیے بھی، مغفرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر ملک کامران صاحب کو، ملک جاوید صاحب کو اور ان کے تمام بھائیوں کو جماعت اسلامی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نظام بھی بدلنا چاہتی ہے اور امام بھی بدلنا چاہتی ہے۔ اس وقت پیرادار اور چوکیدار تو بدلا، مگر نظام وہی ہے۔ جماعت اسلامی نظام کو بھی بدلنا چاہتی ہے اور پیرادار اور چوکیدار کو بھی۔ اس لیے آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ ترازو کے نشان کے ساتھ جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ لے گی۔ صحابت کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے،
اور صحابیوں پر جس حکومت نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے ہم نے مخالفت کی ہے. پر پی ٹی آئی کے دور میں بھی صحابیوں پر ہاتھ اٹھایا گیا، ہم نے اس وقت بھی مذمت کی. اگر آج بھی صحابیوں پر ہاتھ یہ حکومت اٹھاتی ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. باقی جلسے جلوس ریلی ہر پارٹی کا حق ہے، اور حکومت کو کسی بھی ریلی اور جلسہ جلوس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. یہ ایک خوف کی علامت ہے، اور جو آئین اور جمہور اور ہمارا قانون ایک حق دیتا ہے جلسے اور جلوس کا، کسی حکومت کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنے رعایا کو اس حق سے محروم رکھے. سر پیچھے پیچھے تیرے کو پیچھو کھڑے دیا ہے قانون دیا تو لمبے ہونے. سر جی، سر پیچھے تھوڑا سا. بھائی موبائل پیچھے کر لیں یار.